بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 مئی جمعے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ جو اب تک کی اہم خبریں اور ڈیولپمنٹس وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں قیدی نمبر 804 کا نعرہ آج گونج رہا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، کنونشن بھی ہو رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ڈیل سے انکار پر ایک دفعہ پھر بڑے رینک کے افسر کی گواہی کی دھمکیاں، اور زمان پارک کی رہائش گاہ کو پولیس نے گھیرے میں لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور 2 ارب کی ضمیر فروشی نہ کرنے کے جرم میں تحریک انصاف کے MNA کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال کی سزا اور 25 اور مزید لوگ۔ نیا اپوزیشن لیڈر کا نام کس کا آ رہا ہے؟ ممبران اسمبلی کی نااہلی کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بلاول پروجیکٹ بھی، اور سابق چیف جسٹس نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کو چیلنج بھی کیا ہے۔ 2 ججز کے اختلافی نوٹ کا بڑا آج شور بھی مچا ہوا ہے۔ مریم نواز کا ایک نیا اربوں روپے کا اسکینڈل بھی پکڑا گیا، اور اس کے ساتھ مشہور بلاگر علی زئی کے بھائی کے قاتل 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ پاکستان نیوی کے اس ملزم کو خیبر پختونخوا کی حکومت پکڑنے میں ناکام کیوں ہے؟ اسرائیلی صدر نتن یاہو کے خلاف مظاہرے پر آج سینیٹر مشتاق صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت خیبر پختونخوا پنجاب میں قیدی نمبر 804 کے نعرے گونج رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، پارٹی کنونشن ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما آج پنجاب میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ ٹکٹ ہولڈرز، MNAs، MPAs، اور یہ ایک بہت بڑی ان کی پنجاب میں کامیابی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ ان کے جو اختلافات کی معاملات ہیں وہ بھی آج ختم ہو گئے۔ سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ کے بارے میں جو تشویشناک خبریں تھیں ایک بڑی مہم سے پہلے، وہ سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ نے رد کر دیں، اور صاف صاف وہاں موجود ہو کے بتایا ہم فیملی ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارا مقصد نظریہ ایک ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اور پنجاب میں ساتھ تحریک انصاف کی اس فتح میں جو سمبڑیال کی ٹیم ہے اس میں بہت سے لوگوں کا کریڈٹ ظاہر ہے، کیونکہ 3 سالوں سے آپ کو پتہ ہے یہاں ریلیز، جلسے، جلوس، اجتماع کرنا یہ ناممکن بنا دیا گیا تھا، جو آج ممکن ہو گیا۔ اس میں عمران خان کی رہائی سر فہرست پہ تھی، قافلوں میں گاڑیاں تھیں، پنجاب کے جو تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آتے، رہنما نظر آ رہے تھے، اور پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سمبڑیال میں ڈار خاندان نے اس معاملے کو اٹھایا، پھر گھومن فیملی تھی، پھر عالیہ حمزہ اس میں شامل ہوئی، سلمان اکرم راجہ کی موجودگی میں۔ اب یہ مومنٹم ان کا ڈیولپ ہو چکا ہے، اب اسے انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس مومنٹم کو بڑھانا ہوگا فوراً۔ 9 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے، 4 ریجنز کے، اس میں صدور ہیں عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ ہیں، عمر یوب، احمد بچر، میاں اکرم عثمان جو اس 4 پہلے شامل تھے، اس میں اب احمد چٹھا، ملک تیمور، رائے حسن نواز، یہ باقی 4 صدور بھی شامل کیے گئے ہیں، اور یہ سٹرکچر کو پارٹی کو ریویو کریں گے، پنجاب میں نئے سرے سے تنظیم سازی کو تیزی لائیں گے اس میں۔ اور یہ صرف پنجاب میں نہیں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی دیکھیں، مانسہرہ میں بہت بڑا کنونشن تھا، وہاں جنید اکبر، سلیم سواتی موجود تھے، اور اس میں ورکرز موجود تھے، فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس یوتھ کنونشن میں آج بڑی تعداد میں نوجوان موجود تھے، اور ان کا مطالبہ خان کی رہائی، بیرسٹر گور کو بہت سے نوجوانوں نے وہاں گھیر بھی لیا، اور انہیں کہہ رہے تھے ہم کل سے سڑکیں بند کرنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گور منع کر رہے تھے کہ پارٹی کے ساتھ چلیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ورکرز اور نوجوانوں میں اس وقت وہ جو جذبہ خان کی رہائی کا وہ اس لیول پہ ہے کہ اب ان ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ جہاں آئین قانون کے مطابق معاملات نہیں چل رہے، صرف مزاحمت ہی ایک راستہ ہے، اور اسی طرف ہی جانا ہوگا، اور ابھی اس پہ ایگریڈ ہے۔ حکومتی بیانات جو نظر آ رہے ہیں، حنیف عباسی نے طلعت حسین کے پروگرام میں جو عمران خان کے خلاف بات کی کہ بہت بڑے ثبوت انہوں نے اکٹھے کر لیے، بہت بڑا بندہ گواہی کے لیے، اتنا بڑا بندہ لے آئے کہ اس کا یہ رینک نہیں بتا سکے، اتنا بڑا بندہ تھا، اور یہ بتا دیا فوج سے۔ حنیف عباسی نے، طلعت نے پوچھا بھی کہ جنرل فیض ہے، اس نے کہا نہیں، لیکن بڑا بہت ہے، بہت بڑا ہے، اس کی گواہی بھی بہت بڑی ہوگی۔ آج دیکھیں 9 مئی تھانہ رمنا کا جو کیس ہے، اس کی گواہی کا میں بتاؤں، دوران جرا 43 صفحات کا فیصلہ 15 منٹ میں جج نے لکھ دیا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ 9 مئی میں جو سزا دی گئی، میں اس کیس کی آج بات کروں، اس میں جو گواہ کھڑا کیا تھا وہ اپنی گواہی سے مکر گیا۔ اس نے کہا جی میں تو 3 سال سے ایک جج کے ساتھ ڈیوٹی پہ لگا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کیس کا، مجھے تو یہاں DIG نے زبردستی لا کے کھڑا کیا ہے بیان کے لیے۔ جج نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارا گواہی پھر بھی ہم مانیں گے۔ ایک ملزم کو شادی کی وجہ سے غیر حاضری کے استثناء ملا ہوا تھا، عدالت نے اجازت دی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے وکیل بھی نہیں موجود، لوگ پوچھے تھے وکیل کہاں ہے تحریک انصاف کے، تو اس لیے نہیں آئے۔ اب طاہر عباس سپرا صاحب نے چونکہ فیصلہ سنانا تھا، 15 منٹ کے اندر 43 صفحے بھی ٹائپ ہو گئے، جج صاحب نے لکھ بھی دیے، سائن بھی کروا دیے۔ تو اسی طرح حنیف عباسی کے پاس بھی بہت بڑا گواہ ایسا ہی ہوگا، بہت بڑا۔ اب جج نے جو فیصلہ دیا ہے، ظاہر ہے ان کی مرضی کا فیصلہ تھا۔ اب اطلاعات جو آ رہی ہے کہ کور کمانڈر صاحب لاہور کو شاید وعدہ معاف گواہ بنا کے لے آئے، کیونکہ عمران خان نے، وہ آپ کو یاد ہے وہ معاملہ سارا ہوا تو کہا جی سیکورٹی نہیں تھی، تو یہ اس معاملے کو جواب دینا چاہتے ہیں، سیکورٹی ہٹائی گئی تھی، تو وہ وعدہ معاف گواہ بنا کے شاید لیں، انہیں صرف چھپایا ہوا تھا۔ زمان پارک میں بھی آج انہوں نے ریڈ اسی لیے کیا، وہاں کچھ 2.5 سال کے بعد زمان پارک سے پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے چلے گئے، وہاں کچھ رکھ کے تصویریں بنا لیں گے۔ حنیف عباسی جو خبر دیتے ہیں وہ 2-3 بار عدالت میں نظر آ جاتا ہے۔
اب دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. عمران خان کو تو 45 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ دونوں جیل میں ہیں. ان کی تو بجلی بھی بند کر دیتے ہیں, 8 مہینوں سے بچوں سے بات نہیں کرواتے, کتابیں نہیں دیتے, کھانے کے معاملات آپ کو پتہ ہے, گرمی کے حالات آپ کو پتہ ہے. تاریخ کا جو ظلم و ستم آپ سوچ سکتے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. عمران خان کی اہلیہ بھی گرمی سے بے ہوش ہو گئی گر کے. بھانجا ان کا حسان نیازی 10 سال سے ملٹری کی عدالت میں اور وہاں بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ملٹری کی عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ عقوبت خانوں میں ہیں. ان تمام لوگوں کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے ان کے سروں سے چھینے گئے, ان کی عورتوں کو جیلوں میں بند کیا. کینسر سروائیور پیشنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو یا وہ حافظ قرآن کے, تو ایک بندے کے منہ پہ ہی پیشاب کرتے رہے. پھر جو 26 نومبر گولیاں مارتے رہے. تو اب ان کی یہ دھمکیاں کیا کر لیں گی, آپ ذرا خود سوچیں. ہر کام انسانیت سے انہوں نے جو جس کو دیکھ انسانیت بھی شرمایہ کر لی ہے. عدت جیسا گھٹیا کیس 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں بنا دیا. پیچھے کیا رہتا ہے معاملہ؟ عمران خان ایماندار, صادق اور امین, پوری دنیا میں مشہور. تو یہ کون کون سا وعدہ معاف گوا لے کے آئیں گے اور کون کون سا رینک لے کے آئیں گے؟ تو یہ سارے معاملات قوم بھی دیکھ رہی ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سب کو پتہ ہے. اب کوئی آ کے ہرن ہاتھی بھی کھڑا کر دیں, جسے مار مار کے کہلوا لیں کہ 9 مئی مجھے خان نے کہا تھا کرواؤ. ابھی تک دیکھیں ایک بندہ نہیں گوا لا سکے. تحریک انصاف مار مار کو آشر نشر کر دیا انہوں نے. 300 زیادہ مقدمات کیے انہوں نے. تو کیا کریں گے اب؟ 500 اور کر دیں گے, 1500 اور کر دیں گے, 5000 اور 45 سال کی سزا کی جگہ 450 سال کر دیں گے. خان تو پھر بھی نہیں مانتا, جو مرضی کر لیں. 9 مئی کے کیسز کا تو پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ اب تحریک انصاف کے ممبران کو پارلیمنٹ سے نااہل کرنے کا منصوبہ ہے. خاص طور پر وہ ممبران جو وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلتے, انہیں نشانہ عبرت بنانا ہے تاکہ باقی لوگوں کو خوف زدہ کریں. لیکن خوف کہاں اب رہا لوگوں میں؟ یہ جو غیر اعلانیہ مارشل لا اور قانون چل رہا ہے, اب دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ کے NA1 چترال سے, اچھا قانون کا کھلواڑ بھی بڑی ترتیب سے کیا. NA1 کے پارلیمنٹ سے چترال کے حلقے سے جو ممبر پارلیمنٹ انہوں نے 9 مئی کے بے بنیاد جھوٹے کیس میں 10 سال کی سزا سنائی. اب اگلا نشانہ عمر ایوب. الیکشن کمیشن نے بابر نواز اوان کے کیس میں آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے عمر ایوب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہری پور کے حلقہ نمبر 18 ہے, وہاں پارلیمنٹ سے نائل کرنے کے لیے وہ 4 جون کو 10 بجے الیکشن کمیشن میں اس کیس کے فیصلے کے لیے بلا دیا. وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا, اسپیکر کو. وہ ان کی کوشش کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ بلاول زرداری کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پیش کریں, تحریک انصاف کی نشستوں کو چھین لیں, نون لیگ کے اندر بانٹ دیں اور پھر اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کو بلاول کو کھڑا کر دیں اور مسئلہ ایسا کریں کہ گلیاں ہو جائیں سونیاں, مرزا ان میں اکیلا پھرتا رہے. 9 مئی کا کیس تو دیکھیں باقاعدہ نومبر سے لے کے 6 مہینے تک اس کی تیاری ہوئی تھی اس وقت, یہ یاد رکھیں. جس طرح فالس فلیگ آپریشن کیا گیا, 9 مئی کی سیکیورٹی ہٹائی گئی, وہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں. خان نے حالانکہ گرفتاری سے پہلے ان کو اغوا سے پہلے بتایا تھا کہ گرفتار کرنا ہے تو مجھے بلا لیں, لیکن انہوں نے چونکہ وہ سارا آرکیسٹرا کیا ہوا تھا, ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ اغوا ہوا لگے اور تحریک انصاف کو لوگ مشتعل ہوں, پھر اس میں نامعلوم لوگ شامل کیے جائیں. اسی لیے CCTV فوٹیج آج تک نہیں آتے, اور کریک ڈاؤن کریں, تحریک انصاف کو دہشت گرد بنائیں, الیکشن سے نکالیں. وہ سارا معاملہ پاکستان کی تاریخ جانتی ہیں. یہ اسی منصوبے کا تسلسل ہے. لطیف چترالی ان کے ساتھ جو 11 کارکنوں کو سزا دے گی, محمد اکرم, میر خان, شاہزیب اور سہیل خان, یہ 4 لوگوں کے نام جنہیں راہدریوں سے اٹھایا اور 15 سال کی مجموعی سزا, جرمانہ بھی. اچھا سزا ملنے کے بعد سارے مسکرا رہے تھے, ہم انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ جانتے ہیں کہ جعلی 2 نمبر کیسز ہیں, تکلیف دہ عمل ہے. لیکن لوگوں کو پتہ ہے جب ظلم اور زیادتی یزید کرے گا تو کیا کریں ہم. کاغذ بھی ان کا, جج بھی ان کا, قلم بھی ان کا, جیلر بھی ان کا, پورے کا پورا نظام تو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. یہ تو عورت کو مرد بھی بنا سکتے ہیں, مرد کو عورت بھی بنا سکتے ہیں. اب جج اتنی جلدی میں فیصلہ دینے کے آج کے دیکھیں اسے وکلا کا انتظار تک نہیں کیا اس نے. ان سزاؤں میں انہوں نے پاکستان کی جو اقلیتوں کے سابق مشیر ہے کیلاش وزیر زادہ, وہاں سے اس کو مخصوص نشستوں میں لائے گئے, اسے بھی 10 سال کی سزا سنا دی. پوری دنیا کو پیغام بھی بھیجے کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اب تحریک انصاف کی دفاعی حکمت عملی تو دیکھیں, اور خاموشی جو وہ ناقابل قبول ہے. خاص طور پر جو لوگ فارم 45 میں اسٹامپ پیپر بھی دے کے آئے ہوئے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں ان میں, اور جو مکمل خاموش ہیں اپنی نشستیں بچانے کے لیے, وہ بچیں گے وہ بھی نہیں. یہ یاد رکھیں, کوٹ لکھپت میں جن لوگوں نے بھوک ہڑتال کی ہے ان کے لیے آواز بنیں. یہ 2 سال 18 دن ہو چکے ہیں یہ لوگ جیلوں میں, اور دونوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین اس وقت حج پہ ہیں. میں نے آپ کو اسی لیے حجاج بن یوسف کا یہ واقعہ سنایا تھا جس نے 10 سے 15 حج کیے تھے, پر 1,25,000 لوگوں کو قتل کیا, پھر جیلوں میں ڈالا, قرآن کے آراب لگائے. اس نے قاری اور حافظ بھی تھا, لیکن ظلم اور جبر یہ تھا کہ کعبے پر منجنیکوں سے حملہ بھی کیا اور حج بھی وہیں کیا. تو یہ وہی حاجی ہیں, حاجی امین الدین خان اور حاجی ایوب یحییٰ آفریدی. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دیکھیں, کوٹ لکھپت میں جو لوگ قید ہیں ان کی رہائی کے لیے جہاں ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا, دیکھیں جہاں رہائی ہونی ہے وہاں ریکارڈ پیش نہیں کرتے. شاہ محمود قریشی کے کیس میں رہائی تھی,
عمران خان کے کیس میں رہائی تھی، وہ کیس لگاتے نہیں، وہ ریکارڈ پیش نہیں کرتے. اور جہاں سزا سنانی ہو وہاں ریکارڈ بھی ہوتا ہے، گواہ بھی ہوتا ہے، فیصلہ بھی پہلے سے محفوظ ہوتا ہے، 45 صفحات کا لکھ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ یحییٰ آفریدی نے یہی ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ 9 مئی پر یہ 4 مہینوں کے اندر سزائیں دلائے گا. مجھے چیف جسٹس لگائے، اسی لیے لگائے گا. اب یہ سزائیں جو سنائی گئی ہیں، اب جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ دیکھیں اس وقت موجود تھوڑے رہ گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح نام لے کے کھل کے بات کریں، کھل کے. اب شہباز شریف کی حکومت پر اور ان پر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بلا شبہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں، لیکن براہ راست طاقتور لوگوں کے نام لے کر تنقید کریں. اگر وہ کرتے تو گرفتاری کا الزام ان پہ جاتا. یہاں ان کی ایک تقریر جو چترالی صاحب کی مجھے نظر آ رہی تھی، وہ شہباز شریف کی جاپان میں اون چوں چوں کی وہ جو آوازیں تھیں اس پہ بات کر رہے تھے. اب اس پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شہباز شریف کے حکم پر انہیں گرفتار کیا ہے دہشت گردی کی عدالت نے، کیونکہ سب جانتے ہیں شہباز شریف کی ایک بوٹ پالش سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. حکومت اس وقت شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی موجود تھی بلا شبہ، لیکن اس کے بینیفیشری ہیں تعاون سا. لیکن فیصلہ ساز تو پیچھے وہ اور وہ جو نامعلوم لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کے نام لیں جن کے CCTV فوٹیجز یہ نہیں دیتے. اور جو منافقت کرنے والے لوگ ہیں، جو وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ہیں، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا باقی سب لوگوں نے، تو وہ عوام سے نہیں بچے گی. جو رہ جائیں گے اسمبلی میں ان کی ویسی سیاست ختم ہو جائے گی اگر تحریک انصاف کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے. اب تو یہ ورکرز کو، MNAs کو، MPs کو، سب کو اسمبلی سے نکالنا چاہتے ہیں. تو تحریک انصاف کو بھی دفاعی حکمت عملی سے مکمل نکلنا ہوگا، اتحاد کے ساتھ یہ فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ ایک ایک کر کے یہ شیور مرغیوں کی طرح کٹیں گے. یہ یاد رکھے 26 لوگوں کا نام ہے نا، پیچھے کتنے رہ جائیں گے اور وہ کیا تیر مار لیں گے اس اسمبلیوں کے اندر. تحریک انصاف کو تو اب سوچنا ہوگا، عمران خان سے بات کرنی ہوگی اسمبلیوں سے استعفے کا، اور قوم کو متحد کر کے باقی اپوزیشن جماعتوں کو جوڑ کے اپنے اصل مرحلے کی طرف جانے کا. اس وقت ملک میں ریاست نے تو فیصلہ کیا کہ انہیں عدم استحکام چاہیے، انتقام چاہیے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کسی صورت میں آگے پاکستان کے ان حالات میں اتنی بڑی جماعت کو نہیں چلنے دینا چاہتے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو وہی کرنا ہوگا کہ جس طرح یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے فلسطین میں لوگ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، چاہے جتنے بھی ہیں. فلسطین کے حوالے سے تو دیکھیں نتن یاہو کے خلاف احتجاج پر اس حکومت نے جو لندن پلان بنا کر آئے تھے باقاعدہ طور پر، یہی ان کی ڈیل تھی نا کہ ہم نتن یاہو اور نریندر مودی کے خلاف کبھی پاکستان میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. وہ آپ کو نظر آ گیا. حالیہ جنگ میں تحریک انصاف کے لوگوں نے مودی کا پتلا جلایا، پتلا FIR ہوگی. اب یہ نتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ کیا انہیں سینیٹر مشتاق صاحب نے، انہیں اٹھا لیا. یہ اسی فارم 47 کی حکومت کا تسلسل ہے کہ ان دو رہنماؤں کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو لندن پلان میں بات ہوئی تھی، جو بارہا میں اس وقت بتا چکا ہوں آپ کو، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنے دیں گے، ان کے بارے میں احتجاج نہیں کرنے دیں گے آپ کو. اسلام آباد پولیس نے پریس کلب کے سامنے سینیٹر مشتاق کو بیوی بچوں سمیت بھی پہلے بھی گرفتار کیا. تو یہ تو بے شرمی انہوں نے تبت کریم کی طرح ملی ہوئی ہے. ان پڑھ، جاہل اور ظالم سارے اکٹھے ہیں. عمران خان کے تاریخی الفاظ جو ہے نا، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی صحیح بات ہے. ابھی میں مریم نواز صاحبہ کی مشہوری کی تصویریں دیکھ رہا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ. ٹیکسیوں کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر، منصوبوں کے اوپر. مویشی منڈی میں نے آپ کو بتایا تو جانوروں پہ لگائیں گے. انہوں نے سچ مچ وہاں پہ چھوٹے جانور، بڑے جانور، خوبصورت جانور، تینوں پہ جڑا والا کی مارکیٹ میں مریم نواز اور نواز شریف کی فوٹو لگا دی ہے. اور کچھ لوگ تو ان کی مشہوری اس چکر میں کرتے ہیں چلے یہ خوش ہو جائیں گے، کچھ اس چکر میں کرتے ہیں تصویر بھی لگ جائے گی، اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. ابھی تو آبادی کنٹرول کرنے کے لیے جو مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف اوزار اس میں جو استعمال ہوتے ہیں، اس پر بھی میاں نواز شریف صاحب کی تصویر باقاعدہ لگانے کی لگی بھی ہیں کئی جگہ، میں نے دیکھی ہیں. اب وہ پتہ نہیں سچ ہیں جھوٹ. اب ان کی جو اسکینڈلز وارداتیں رمضان نگہبان پروگرام میں دیکھیں، ایک تصویر لگانے پہ مریم نواز نے اربوں روپے لگایا ہے. آڈٹ رپورٹ ابھی جو آئی ہے ان کی، کیمروں کے سامنے لوگوں کو کھڑا کر کے تصویریں امداد بانٹنے کی، اس میں کرپشن کا اربوں روپے کا اسکینڈل. اور اس پہ احمد بشیر اپوزیشن جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے رپورٹ پبلش کریں، آپ کو پتہ چلے. اسپتالوں میں سے جس طرح ادویات غائب کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. زراعت میں کسانوں کے 650 ارب کھا گئے. سرکاری اشتہارات میں جس طرح کی 2 نمبری ہے. تو پنجاب میں لوٹ مار کا وہ میدان گرم ہے کہ الٹی چھری سے اس طرح عوام کو نا رگڑا جا رہا ہے. تو تحریک انصاف کھڑی ہو میدان میں، اپنا طاقت جمع کریں اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی، عوام ان کے ساتھ ہوگی، اور پھر آگے دم دم مست کلندر ہی ہوگا. اب کرنا عید سے پہلے ہے، عید کے تیسرے دن ہے، دوسرے دن ہے، یہ فیصلہ عمران خان کریں گے، لیکن کریں گے ضرور اب جلد. اور اب تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھ آئی یار اب ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ورنہ یہ آپ کو جو بیٹھے رہیں گے تو سٹنگ ڈک ہوں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.